الرحمن الرحیم. میرے نہایتی محترم و مکرم ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم. میں آج کے اس 28ویں پروگرام کے کامیاب انعقاد پر ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسیشن کے ایگزیکٹو باڈی اور ان کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سال پھر بولنے کا موقع فراہم کیا. آج کے اس عنوان پہ بات جو میں نے کرنی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ خاص طور پہ یہ جو 23 مارچ کا جو ہومیوپیتھک سیمینار ہے، جہاں ہمیں یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں. میں یقیناً یہ بات کہنے میں کوئی وہ محسوس نہیں کروں گا کہ اب ہومیوپیتھک کے حوالے سے بھی پاکستان میں 23 مارچ جو ہے وہ ایک یادگار دن بن چکا ہے. یہاں پر شرکا ڈاکٹرز، خاص طور پہ سینئرز لوگ، امجد علی جعفری صاحب کا خاص طور پہ اس دفعہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. پچھلی دفعہ ان کی بڑی کمی تھی. ان لوگوں کے سامنے بولنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری علمی حیثیت وہ نہیں ہے جو جتنی بڑی شخصیات اور یہ علمی حوالے سے اقتدار شخصیت ہے. بہرحال میں اپنی طرف سے، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے ہے، اور ہومیوپیتھی کے لیے ہم جس لگن اور جنون کے ساتھ ہم اس پیتھی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تو جو کچھ اس پیتھی نے ہمیں دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قرض کو ہم نے لوٹانا بھی ہے، اور اس لوٹانے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنے والی نسل کو جو ہے وہ تیار کر دیں. ڈاکٹر منصور صاحب نے ابھی مجھ سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جو ہے پروسٹیٹ کے حوالے سے، اس کی اناٹمی کے حوالے سے، اس کے فنکشن کے حوالے سے، اس کے ڈائگنوزس کے حوالے سے یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے حاصل گفتگو اس پر ہو چکی ہے. جو بعد میں آنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے میں ایک تو ٹائم کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنا ٹائم بھی بچا لیں، اور جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں ہیں ان کو میں پیش کرنا چاہوں گا. پروسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پہلے سمجھا گئے ہیں کہ جی یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا جو ہے بہت اہم حصہ ہے، اور اس کا جو سائز پر بات ہو رہی تھی، یہ 3 سینٹی میٹر جو ہے وہ چوڑائی میں ہوتا ہے، اور لمبائی اس کی 4 سینٹی میٹر ہوتی ہے. نیکسٹ جی، اس کی اناٹمی کے حوالے سے جو ہے نیکسٹ جی، یہ آپ کے سامنے اس کے زون موجود ہیں کہ اس میں پیریفرل، سینٹرل، ٹرانزیشنل اور ریجنل آف دی اینٹیریئر فائبرو مسکولر شعاع. یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ اس کی 4 جو ہے اس میں سے اس کی اناٹمی کو تقسیم کیا جاتا ہے. نیکسٹ سر، یہ آپ کے سامنے اسٹرکچر موجود ہے. نیکسٹ جی، ٹھیک ہے سر، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو 4 ٹائپس ہیں اس کو واضح کیا گیا. نیکسٹ، اس میں یہ اس سے متعلق آپ کو کافی واضح کر چکے منصور صاحب. نیکسٹ سر، اس میں انلارجمنٹ اور ایک نارمل اس کے اندر جو ہے آپ کو سامنے واضح ہو رہا ہے کہ ایک نارمل پوزیشن میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور انلارجمنٹ میں کیا ہوتا ہے. نیکسٹ سر، وٹ از پروسٹیٹائٹس، اس حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے کہ انفلیمیشن جو ہے جب کی کنڈیشن یعنی سوزش جو پیدا ہونی ہے، سائز اس کا جو انکریز ہونا ہے اس کے حوالے سے ہے. اور اس میں اس کو خاص طور پہ 4 ٹائپس میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ایکیوٹ بیکٹیریل جو ہے پروسٹیٹائٹس، کرونک بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس، کرونک نان بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس، اور اے سمپٹومیٹک انفلیمیٹری جو ہے وہ پروسٹیٹائٹس. نیکسٹ سر، یہ ایکیوٹ بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس کے حوالے سے ہے کہ جس میں جو ہے کون سے بیکٹیریا جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. نیکسٹ سر، یہ کرونک پروسٹیٹائٹس کے حوالے سے کہ یہ بھی بیکٹیریل اور نان بیکٹیریل اس میں جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہیں. نیکسٹ سر، یہ آگے اس کی آ گئی ہے
ہمارے سامنے جو ہے سمٹمس کے حوالے سے، تو فولڈر جن لوگوں کے پاس موجود ہیں اس میں یہ سمٹمس جو ہے واضح ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا مطلب جو ہے یہاں بتا، پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، رات کو نیند کے دوران پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، کمر کے نچلے حصہ میں، پھولوں میں اور ٹانگوں پاؤں میں ہلکا سا درد ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے باوجود مثانہ خالی نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا دقت سے ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے دوران جلن ہونا، نفسیاتی الجھن محسوس کرنا اور پیرینیم میں بیٹھتے ہوئے دباؤ کا احساس، پردرد ایجوکیلیشن اور جو ہے آپ کی ڈیزائر جو ہے اس پہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ امپوٹنسی تک بھی جا سکتا ہے معاملہ، یا اس میں ویکنس محسوس ہو سکتی ہے، اور پردرد غیر ارادی پیشاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹیسٹیز اور گرینز میں جو ہے وہ پین محسوس ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ سر، یہ جو وہ 4 ٹائپس تھی اس کے حوالے سے جو ہے یہ لاسٹ اس میں جو ہے نا سمٹومیٹک انفلیمیٹری پروسٹیٹائٹس۔ نیکسٹ سر، یہ ڈائگنوزنگ کے حوالے سے بھی ڈاکٹر منصور صاحب جو ہے واضح کر چکے، کافی اس کو میں نے ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ نیکسٹ سر، بینائن پروسٹیٹائٹ ہائپرپلیزیا، اس پر بات ہو چکی ہے۔ نیکسٹ سر، نیکسٹ جی، یہ میرا خاص طور پہ جو ہے میں نے پچھلے سال بھی جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ چیزیں جو پریکٹیکلی طور پہ ہمارے کام آئیں ان پر زیادہ ہمیں جو ہے فوکس رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، فولڈر میں موجود ہے ایکیوٹ انفیکشن کے حوالے سے، کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ سمٹمز موجود ہوں اور ایکیوٹ انفیکشن کے حوالے سے، اس میں آپ کے سامنے یہ ریمیڈیز جو واضح ہیں، اس میں خاص طور پہ میں چند ایک کے حوالے سے جو ہے نا بتاتا چلوں گا کہ ویسے بھی یہ تقریباً اہم ریمیڈیز ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے آپ خاص طور پہ جہاں پہ ایپس کی سمٹم دیکھیں، ایپس جو میری ذاتی اس میں رہا ہے، ایپس 30 میں جو ہے بہترین رزلٹ دیتا ہے اگر آپ اس کو 3 ٹائمز ڈے جاری رکھیں اور اس کو نیئر اباؤٹ جو ہے 4 ویکس تک اس کو آپ چلا سکتے ہیں۔ بیرنا پین کی صورت میں جو ہے اس طرح کینتھرس جو ہے جلن کے حوالے سے یہ بھی 30 میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھیوفیلا کی بات آ رہی ہے، ٹنچر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مرکسال جو ہے پوٹنسیز میں، اور اس کو ہائی پوٹنسیز میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مرکار کی یہی کنڈیشن ہے۔ نائٹرک ایسڈ کے حوالے سے یہی ہے کہ اس کو پوٹنسیز میں ہم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ پسیلا جو ہے خاص طور پہ پسیلا کے ہائی پوٹنسیز میں جو ہے بہترین رزلٹ ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسے بھی آپ کے پاس، کیونکہ ایکیوٹ کی بات ہو رہی ہے، ایکیوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جی کسی انفیکشن کی وجہ سے، یورین ٹریک انفیکشن کے دوران پیشنٹ جو ہے وہ اگر کسی اور طریقہ علاج میں مطلب ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو اس کی شکایت یہ سامنے آ جاتی ہے کہ جی پیشاب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، اور اس میں وہ ایک ایکیوٹ کنڈیشن اس انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جی جس کو کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھی کی اور ہومیوپیتھ کی عزت کرانے والی جو ہماری ایک دوا ہے وہ پسیلا، یہ سامنے موجود ہے آپ کے، اس کو اگر آپ ہائی پوٹنسی میں ڈوز دیں گے ود ان 24 آور جو ہے یہ بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ نیکسٹ سر، کرونک انفیکشن کے حوالے سے دوائیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کرونک انفیکشن کے حوالے سے اس میں آپ کو خاص طور پہ جو ہے جہاں باقی لسٹ میں نے دی ہے، اس میں کونیم کو آپ جو ہے یہ مد نظر رکھیں، کیونکہ سمٹمز آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں کہ جہاں پر بہت زیادہ سختی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کونیم جو ہے وہ کرونک کیسز میں جو ہے آپ کو مدد دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کے سامنے ہی مرکسال اور نائٹرک ایسڈ ایکیوٹ میں بھی اور یہ کرونک میں بھی جو ہے بہترین رزلٹ دینے والی دوا ہے۔ پسیلا کی بھی یہی صورت حال ہے، سابوسریلاٹا آپ کے پاس ہے، اور سلڈیگو، اسٹیفی، سلفر، تھوجا، یہ سب ہماری جو ہے وہ بہترین دوائیں ہیں۔ اس میں میں پھر دوبارہ سے مطلب ریمائنڈ کروا دوں کہ میں نے پہلے بھی ٹینشنز میں سابوسریلاٹا ہو گیا، چیموفیلا ہو گیا، پریرا بریوا ہو گیا، یہ ہمارے جو ہے وہ ٹینچرز میں بھی اتنے رزلٹ دیتے ہیں۔ باقی جو ہماری ریمیڈیز ہیں اس میں اسی طرح سے سلیڈیگو جو ہے یہ بھی لوور اس میں، باقی ہمیں تقریباً جو ہے وہ پوٹنسیز اور سم ٹائم ہائی پوٹنسیز بھی بہترین رزلٹ دے رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ چینج کریں سر، گنوریا فرام اسٹریس۔ اگر گنوریا کی سپریشن ہو جائے، کیونکہ پیشنٹ جب اس میں فصلی جو ہے وہ عموماً جو ہے دوسرے سسٹم میں ہی مطلب ہے ٹریٹمنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر گنوریا سپریس ہو گیا تو اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ پروسٹیٹک اس پر جو ہوں گے اس سے جو دقتیں سامنے آئیں گی، اس حوالے سے یہ گروپ آف ریمیڈیز ہے کہ اس کے اندر سے آپ جو ہے اس کے سمٹمس کے مطابق جو ہے طے کر سکتے ہیں، جس میں تھوجا بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور مرکسال پھر موجود ہے، پیٹروسیلینم ہے، پسیلا ہے، یہ بہترین مطلب ہے اس میں جو ہے دوائیں موجود، میڈولینم ہے کہ جہاں آپ کو جو ہے وہ
اس کی سمٹمز ملتی ہیں ان کو. اور یہ میڈرینم خاص طور پہ میڈرینم ہو گئی, سلفر ہو گئی, پسیلا ہو گئی, یہ ہائپوٹینسس میں ہی, کیونکہ جہاں سپریشن کو آپ نے جب سامنے لانا ہے واپسی کی طرف, تو اس کے لیے ایک فورسفل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ سر, اگر اس میں یلو تھک ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس کی یہ ریمیڈیز آپ کی کیوبیوا, ہائیڈراسٹس, اور آپ کے یہ نائٹرک ایسڈ ہے, سلفر ہے اور پسیلا ہے. نیکسٹ سر, یہ کینسر آف پراسٹیٹ, اگر کنڈیشن اس حد تک جا چکی ہے کہ پراسٹیٹ کا کینسر ہے, تو وہاں پر آپ کے سامنے یہ جو ریمیڈیز ہیں. دیکھیں کینسر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا جب ہم میاض پہ بات کرتے ہیں تو یہ بگاڑ ہے, پیچیدگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے جب اس پہ آپ کو ٹریٹمنٹ دینے کی, تو انتہائی اس کے اندر جو ہے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں مزاجی دواؤں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تب ہم اس کے اندر جو ہے وہ قاتل خواہ رزلٹ لے سکتے ہیں. اس میں آپ کے سامنے آرسینیکل بہت بڑی دوا ہے, آرمبیٹ ہے, اور آپ کے سامنے برائٹائڈ ہے, چیمافیلا یہاں موجود ہے, اور لائکوپوڈیم موجود ہے, میڈورینم بھی اس میں موجود ہے, سلائنم یہاں ہے, اور یہ سیلینیم, سلفر, سائلیشیا, تھوجا. انڈیولیشن پین ود, اس میں کارسینوسین, کونیم, کروٹیلر. چونکہ ٹاپک پروسٹیٹک فلوئڈ کی خرابیوں کا تھا, اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جی اس حوالے سے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس میں چونکہ پروسٹیٹک فلوئڈ کا بھی جیسے فنکشن بتایا ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ ایجوکیشن کے دوران جو ہے وہ پروسٹیٹک فلوئڈ کو فراہم کرنا ہے تاکہ سپرم کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ فلوئڈ جو یہ خرابیوں کی صورت میں جو ہے یہ اوور فنکشن کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے جس میں پروسٹیٹک فلوئڈ جو ہے وہ مختلف صورت میں سامنے آپ کو پیشنٹ جو ہے وہ اس کی سمٹم دے گا. اگر اس میں ڈربلنگ کی صورت ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ دو دوائیں مطلب ہے یہاں پر فاسفورس اور سیلینیم ہے. اگر اریکشن ڈیورنگ اگر ایسا ہو رہا ہے تو نائٹرک ایسڈ, فاسفورک ایسڈ اور پرسیلا ہے. وداؤٹ اریکشن اگر جو ہے وہ فلوئڈ جو ہے اس کی ڈربلنگ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آرم ہے, بیرونا ہے, کینابس سٹائوا ہے, کونیم ہے, لائکوپوڈیم ہے, نائٹرومیور ہے, فاسفورس, سیلینیم اور تھوجا. فلیٹس ود پاسنگ, اگر پیشنٹ کو ہوا کے اخراج کے دوران ایسا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی یہ دوائیں جو ہیں وہ کونیم, میگنیشیم کارب. فونڈلنگ وومین وائل, اس کی دوائیں آپ کی ایگنس اور کونیم ہے. آگے جو ہے یہ جو ہجان خیز خیالات کے حوالے سے اگر ایسا اس دوران ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ریمیڈیز جو ہے کونیم, لائکوپوڈیم, نائٹرومیور, نائٹرک ایسڈ, فاسفورک ایسڈ, فاسفورس اور پکرک ایسڈ. پکرک ایسڈ یہ بہت زیادہ آپ نے جو میٹریم میں اس کی سمٹم دیکھے ہوگی کہ بہت زیادہ اگر جو ہے پاورفل اریکشن خاص طور پہ جو ہے نا کہ تنگ کرنے والی, اس حوالے سے پکرک ایسڈ بہترین رزلٹ دیتی ہے, اور صرف 30 میں ہی اس کے جو ہے ہمیں اچھے رزلٹ مل جاتے ہیں. اور اس کو زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جی اس کو ریپیٹ کرنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی 1 a day آپ 30 کی ڈوز دیں, یہ کافی ہوتی ہے, اور 2 سے 3 ہفتے بس, اس سے زیادہ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اسٹول ود اگر ایسا ہو رہا ہے کہ پخانہ کرنے کے ساتھ اگر ہے تو ایگنس کاسلیس, کونیم, ہیپر, اگنیشیا, آئیوڈیم کالی بائکروم, نائٹرم کار, نائٹرم میور, نائٹرم فاس, نائٹرک ایسڈ, نٹسومیگا اور فاسفورک ایسڈ. اگر ٹاکنگ کے دوران ینگ گرل سے تو اس میں جو ہے نائٹرم میور اور فاسفورس, کیونکہ مائنڈ کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے, اس لیے جو ہے ان چیزوں کو. نیکسٹ کریں, یہ ہو گیا ہے جی پروسٹیٹک پین. تو پین کے حوالے سے پیشنٹ جس قسم کے سمٹم دے آپ کو اس حوالے سے اس کی ریمیڈی جو ہے وہ طے کرنی ہے. برین نوز آن ہے تو ایلومین ہے. اگر کینسر کا پین اور اس کو درد ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ریمیڈیز موجود ہیں اس کی کیڈمیم, کارسینوسین, کونیم, کروٹیلسرائڈس, تھوجا. اگر اریکشن ڈیورنگ پین ہو رہا ہے تو پھر ایلومین ہے. ایکسٹینڈنگ ٹو یوریتھرا کی طرف ہے تو پھر وہ اسٹیفیسائگیریا ہے. اگر گنوریا ڈیورنگ جو ہے وہ پین ہو رہا ہے تو اس میں کینابس انڈیکا, کینابس سٹائوا, کیپسیکم, کیوبیبا, میڈورینم, سیبل سیلولیٹا, تھوجا. جرنگ جو ہے اس میں بیلرنا سنگل ریمیڈی ہے. اگر حرکت کرنے سے پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے درد میں تو وہ ریسٹاکس ہے. اگر رائڈنگ ڈیورنگ جو ہے ایگریویشن ہے تو وہ اسٹیفیسائگیریا ہے. اگر سیکس آفٹر ہے تو سیپا, ایلومینا, کیپسیکم, سورائنم, سیلینیم, اسٹیفیسائگیریا.
یہ سب جو ہے یہ پوٹنسیز میں ہی استعمال ہونے والی دوائیں ہیں. سٹنگ وائل اگر بیٹھنے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ اس کی لوکیشن ہی نیچے کی طرف ہوتی ہے، جو آپ نے ابھی پہلے منصور صاحب کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اس میں نیچے سرین کی طرف جو ہے پیرینیم میں، تو وہ اس کا ایک ایریا ہے، اور بیٹھنے میں جب انفلیمیشن ہوگی تو اس میں پین لامالا مطلب ہے وہ جو ہے نا محسوس کرنا ہے. تو سٹنگ وائل میں چیمافیلا، سائکلمین، ڈیجیٹیلس، ریسٹاکس ہے. اگر سنیزنگ وائل چھینکتے ہوئے درد ہو رہا ہے تو ایلومین ہے. اگر اسٹینڈنگ وائل اس میں کھڑے ہوتے ہوئے مطلب ہے تو سائکلمین ہے. اسٹول آفٹر اگر ہے، پخانہ کرنے کے بعد اگر ہے تو فاسفورس ہے. یہ اسٹول آفٹر جو ہے نا کئی جگہ پہ مختلف سمٹمز ملتی ہیں، فاسفورس مختلف جگہ کام کرتی ہے. ارجنگ ٹو اسٹول، جب حاجت آپ کو جو ہے ہو رہی ہے تو اس دوران سائکلمین اور ریسٹاکس ہے. اسی طرح سے یورینیشن ارجنگ کے دوران بھی سیم ریمیڈیز یہ دونوں وہی ہیں. یورینیشن ڈیورنگ اگر جو ہے یہ پین ہے تو ایپس، ٹوپائوا، لائکوپوڈیم، میڈولینم، پیرا بریوا، پولیگونم. یورینیشن ایٹ کلوز، اور اگر جب پیشاب بند ہو رہا ہے اور اس وقت لاسٹ اس میں تو صرف ایک ہی دوا کا یہاں ذکر ہے، وہ کوکا ہے. اگر چلنے سے جو ہے وہ شدت آتی ہے تو ایلیم سیپا ہے، برومیم ہے، سائکلمین ہے، کالی بائی کروم ہے اور سلفر ہے. اگر چلنے سے آرام ہوتا ہے تو پھر وہی ہے سمٹم کے مطابق کہ ریسٹاکس ہے. اور سیکس ڈیورنگ اگر ہے تو ارجنٹم نائٹیکم اور اسٹیفی سائبیریا ہے. جی آج کا یہ